السلام علیکم ناظرین. پیوٹن نے دورہ کیا ہے انڈیا کا. 20 گھنٹے کا وقت اس نے وہاں پہ گزارا ہے اور بہت شور مچا تھا کہ جناب پیوٹن وہاں پہ وزٹ کر رہا ہے انڈیا میں 4 سالوں کے گیپ کے بعد. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ ناکام رہا اور اس میں دونوں پارٹی نے کچھ نہیں حاصل کیا، اور یہ دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں ہسٹری ریپیٹ ہو گئی ہے سندور آپریشن کی، کہ جب رشیا جو اتنا بڑا پارٹنر ہے انڈیا کا اور انڈیا کی اتنی ڈیپینڈنس ہے رشیا کے اوپر، تو سندور آپریشن میں بھی رشیا کوئی مدد کو نہیں آیا تھا. تو اور یہاں بھی اب آپ دیکھیے، میں آپ کو پروو کرتا ہوں یہ ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اور آؤٹ کم کیا نکلا. ایکسپیکٹیشنز تو یہ تھی کہ 4 سال کے بعد پیوٹن آ رہا ہے اور اس میں کوئی ڈیفنس ڈیل ہوگی، S-400 جو مزید میزائل خریدنے کے سودے ہوں گے، جو 5th جنریشن ایئر کرافٹس ہیں Su-57 انڈیا ان کا آرڈر دے گا اور اپنے ڈیفنس جو لائن ہے اس کو ایفیشینٹ کرے گا، کیونکہ جس سندور آپریشن میں انڈیا کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، نہ اس کا S-400 نے کام کیا اور نہ اس کے راز نے کام کیا. تو اس حوالے سے یہ سب سے بڑی یہ ڈیل ہونی تھی، کیونکہ انڈیا کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ تقریباً 72% ڈیپینڈنس تھی رشیا کے اوپر پرچیز کرنے کی ویپنز کی، جو کہ کم ہوتے ہوئے اس وقت تقریباً 32% پہ آ گیا ہے. تو ایک تو ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ اس میں نہیں ہوئی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور اس میں چانسز بھی ہیں کہ دوبارہ مودی جو ہے وہ ری اسٹرائک کر سکتا ہے پاکستان پہ سندور آپریشن کے پاز کو کنسیڈر کرتے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ دونوں نے پہلگام اٹیک کو کنڈیم کیا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی ملک کا نام دونوں نے نہیں لیا ہے. دس از اگین امپورٹنٹ کہ اگین میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. تیسری بات یہ ہے کہ رشیا ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے وہ جاری رکھے گا آئل کی. یہ پہلے ایکسپیکٹڈ تھا. انڈیا نے یوکرین وار کے بعد جب پہلے انڈیا جو رشیا سے تیل خریدتا تھا وہ تقریباً 2% تھا، اور اب یہ جو سیل ہے یہ 40% پہ چلی گئی ہے، کیونکہ رشیا ڈسکاؤنٹڈ سیل دے رہا ہے. ایک ہی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو دونوں ملکوں کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ $68 بلین کی ہے، اور اس پہ انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ 2030 تک ہم اس کو $100 بلین پہ لے جائیں گے. ویسٹ نے بھی اگنور کیا اس وزٹ کو. نمبر 2، کوئی میجر بریک تھرو دونوں لیڈروں کے درمیان نہیں ہوئی، کوئی بڑی کمٹمنٹ دونوں کے درمیان نہیں ہوئی، اور سب سے بڑا جو ان کا اسٹرانگ ایریا ہے دونوں کی پارٹنرشپ کا ڈیفنس ڈیل، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. S-57 کیوں نہیں خریدے گئے اور S-400 کیوں نہیں نئے آرڈر دیے گئے؟ وہ پرانا ہی آرڈر جو ہے وہ ڈیلیڈ ہیں اور وہ 2026 میں وہ کمپلیٹ ہوں گے اور وہی ان کو ڈیلیور کیے جائیں گے. ہسٹری میں سے 2 باتیں میں آپ کے لیے اٹھا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ رشیا کی اور انڈیا کی اتنی پرانی دوستی ہے کہ مجھے 1955 کا دور یاد آ گیا ہے، جب کہ رشیا کے پریزیڈنٹ خروشچیو نے 19 دن کا دورہ کیا تھا نیو دہلی کا. 19 دن کا اتنا لمبا دورہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت سے ایریاز پہ ڈیولپمنٹ کی تھی. تو یہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد ابھی جو 20 گھنٹے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں تو وہ ملک مجھے کیا دے گا. یہ بات اس کی گواہی عمران خان ہے. عمران خان نے جب پیوٹن کو انوائٹ کیا تھا پاکستان میں، تو پیوٹن نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے ہم سے لینے کے لیے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو یہ پیوٹن اس کا مطلب ہے کہ بغیر پرپس کے وزٹ نہیں کرتا. اسی طرح مودی بھی جو ہے وہ اپنے پورے اینگل سے دیکھتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے امریکہ نے تو کہا تھا مودی کو کہ آپ ہم سے F-35 لے لیں، لیکن انڈیا نے نہیں لیے. اب Su-57 پہ کوئی بات کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی ریسنٹلی جو جنگ ہوئی پاکستان انڈیا کے درمیان، اور جس میں کہ 26 سیٹلائٹ جو ہے وہ فضا میں چھوڑے گئے، اور تاکہ وہ ان کا جو اسپائی نیٹ ورک ہے وہ اور سرویلنس جو نیٹ ورک ہے وہ بہتر ہو سکے. تو میں یہ بھی حیران ہو رہا ہوں کہ پیوٹن نے کیوں نہیں آفر کی کہ اپنا جو اسپیس پروگرام ہے اس میں کوئی انڈیا کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ اس کو دی جائے. دوسری بات، میں ایک اور کمپیریزن یہ کر رہا ہوں کہ مودی جب بھی وزٹ کرتا ہے واشنگٹن کا،
تو مودی بلینز آف ڈالرز کے ڈیلیں کر کے آتا ہے. مجھے یاد ہے اوباما کے ساتھ اس کی جو ڈیلیں ہوئی تھیں، مجھے یاد ہے بائیڈن کے ساتھ جو اس کی ڈیلیں ہوئی تھیں، مجھے یاد ہے ٹرمپ کے پہلے دور میں جو اس کے ساتھ ڈیلیں ہوئی تھیں. لیکن یہاں پہ تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو یہ دال میں مجھے تو کچھ کالا لگ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے آبجیکٹیوز کو، میرا نہیں خیال کہ وہ دیور کلیئر، اور سیکنڈلی کہ کوئی بھی مقصد دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھا سکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا پرپس صرف ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ پیوٹن کو انٹرنیشنل آئسولیشن کی وجہ سے ایک لیجیٹمیسی چاہیے تھی، کہ اور جو کہ اس نے انڈیا کے وزٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی. اور اگر کوئی انڈر دی ہینڈ کوئی ڈیل ہوئی ہے ڈیفنس سے ریلیٹڈ تو ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. لیکن بہرحال انڈیا جو ہے وہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ خسارے میں ہے، اور اس ڈیل کی روشنی میں اور جو سندور آپریشن ہوا اس میں انڈیا کا جو رول تھا، جو رشیا کا رول تھا، اس کی روشنی میں. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.